السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا شکر، اپنا ذکر اور اپنی اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج ایک اور عجیب سا نیا واقعہ سنیے، بہت ہی سچا بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون کا پیالہ۔ ابن ابی حاتم میں صدی بن اجلان سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ میں انہیں خدا اور رسول کی طرف بلاؤں اور احکام اسلام ان کے سامنے پیش کروں۔ میں وہاں پہنچ کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اتفاقاً ایک روز وہ ایک پیالہ خون کا بھر کر میرے سامنے آ بیٹھے اور حلقہ باندھ کر کھانے کے ارادے سے بیٹھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ صدی تم بھی کھا لو۔ میں نے کہا تم غضب کر رہے ہو، میں تو ان کے پاس سے آ رہا ہوں جو اس کا کھانا ہم سب پر حرام کرتے ہیں۔ تب تو وہ سب کے سب میری طرف متوجہ ہو گئے اور کہا پوری بات بتاؤ۔ تو میں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ تھا تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو خدا کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو۔ صدی بیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچاتا رہا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ آزمائش۔ دوسرا واقعہ، ایک دن جب کہ میں سخت پیاسا ہوا اور پانی بالکل نہ ملا تو میں نے ان سے پانی مانگا اور کہا کہ پیاس کے مارے میرا برا حال ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو، لیکن کسی نے مجھے پانی نہ دیا، بلکہ کہا ہم تو تجھے یوں ہی پیاسا ہی تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ میں غمناک ہو کر دھوپ میں تپتے ہوئے انگاروں جیسے سنگریزوں پر اپنا کمبل منہ پر ڈال کر سخت گرمی کی حالت میں گر پڑا۔ اتفاقاً میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بہترین جام لیے ہوئے ہے اور اس میں بہترین خوش ذائقہ مزیدار پینے کی چیز ہے۔ میرے پاس آیا اور جام میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر اس میں سے پیا۔ وہیں آنکھ کھل گئی تو خدا کی قسم مجھے مطلق پیاس نہ تھی، بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک مجھے کبھی پیاس کی تکلیف نہ ہوئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیاس ہی نہیں لگی۔ یہ لوگ میرے جاگنے کے بعد آپس میں کہنے لگے آخر یہ تمہاری قوم کا سردار ہے، تمہارا مہمان بن کر آیا ہے، اتنی بے رخی ٹھیک نہیں کہ ایک گھونٹ پانی بھی ہم اسے نہ دیں۔ چنانچہ اب یہ لوگ میرے پاس کچھ لے کر آئے۔ میں نے کہا کہ مجھے اب کوئی حاجت نہیں ہے، میرے رب نے کھلا پلا دیا۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں اپنا بھرا ہوا پیٹ دکھایا۔ اس کرامت کو دیکھ کر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اگلا واقعہ، جنت کی بشارت سن کر انگوروں کا گچھا پھینک دیا۔ ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سن لیا کہ جو کوئی آج اللہ کی راہ میں شہید ہوا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ان کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا تھا، انگور کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا اور پھر انگوروں کی طرف دیکھا اور کہا اوہ یہ انگور تو بہت ہیں، ان کے ختم کرنے میں تو بہت دیر لگے گی، میں جنت میں جانے کی اتنی دیر کیوں انتظار کروں۔ یہ کہہ کر انگور پھینک دیے، آگے بڑھے اور اپنا فرض ادا کرتے ہوئے فردوس کو سدھار گئے، یعنی جنت میں چلے گئے اور شہید ہو کر دو ننھے مجاہدوں کا استغفار۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ سب بندی میں میرے دائیں بائیں نوجوان لڑکے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ میرے برابر کوئی آزمودہ کار ہوتا، یعنی طاقتور ہوتا تو خوب مزہ آتا۔ یہ دونوں نوجوان معاذ و معوذ تھے۔ ایک نے چپکے سے مجھ سے کہا کہ چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ جب ہمارے سامنے آئے تو مجھے بتا دینا۔ دوسرے نے بھی یہی بات آہستہ سے پوچھی۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے اگر اسے دیکھ لو؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے عہد کر لیا ہے کہ اسے ضرور قتل کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ اتنے میں ابو جہل چکر لگاتا ہوا لشکر کے سامنے آ گیا۔ میں نے دونوں لڑکوں سے کہا دیکھو ابو جہل وہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ایسے جھپٹے جیسے شکار کوے پر گرا کرتا ہے، جیسے شکاری شکار کو پکڑتا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی تلواریں اس کے پیٹ پہ گھونپ دی۔
وہ گر پڑا، جان توڑ رہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر سر کاٹا اور داڑھی سے پکڑ کر سر اٹھا لیا۔ آپ نے ہر سر کی خدمات کو منظور فرمایا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ بس اتنا ہی انشاءاللہ۔ اب آگے کل اور واقع ہوں گے۔ آج 3 واقع سنائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔